السلام علیکم اور اسمارٹ اسکوپ میں سب کو خوش آمدید۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور سب سے پہلے تو ان تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ جو ہر ماہ 1000 سبسکرائبرز کے ہمارے چیلنج میں اتنے دل سے حصہ لے رہے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، اور ہاں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا تو بالکل نہ بھولیں۔ اچھا، تو آج ہم اسلامی تاریخ کی ایک ایسی عظیم روحانی شخصیت پر بات کرنے والے ہیں جنہیں دنیا غوث اعظم اور محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والے کے نام سے جانتی ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ جی بالکل، ایک ایسا نام جن کی میراث آج 900 سال بعد بھی زندہ ہے۔ اور آج ہم خاص طور پر اس ایک واقعے کی گہرائی میں جائیں گے جہاں ایک نوجوان کی سچائی نے، آپ سوچیں، ڈاکوؤں کے ایک پورے گروہ کی زندگی بدل دی۔ آخر وہ کون سی بات تھی جس نے ایک سنگ دل سردار کو توبہ پر مجبور کر دیا؟ اور یہی سوال آج کی ہماری گفتگو کا مرکز ہے کہ ان کا یہ پورا سفر، ان کی تعلیمات، وہ آج ہمارے لیے اتنی اہم کیوں ہیں؟ تو آئیے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اچھا، تو ان کی ابتدائی زندگی سے شروع کرتے ہیں۔ آپ 1077 عیسوی میں ایران کے علاقے گیلان میں پیدا ہوئے۔ جی، اور جو بات بہت اہم ہے وہ ہے ان کا نسب۔ وہ والد کی طرف سے حسنی اور والدہ کی طرف سے حسینی سید تھے، یعنی ایک بہت ہی معزز گھرانہ، لیکن ان کے والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ اور ان کی پوری تربیت ان کی والدہ ام الخیر فاطمہ نے کی، جو خود بہت پرہیزگار خاتون تھیں۔ اور یہیں سے آپ کہہ سکتے ہیں ان کی شخصیت کی بنیاد پڑی۔ بالکل، یہ کوئی اچانک ہونے والی تبدیلی نہیں تھی، یہ بچپن سے ڈالی گئی بنیاد تھی، تقویٰ اور سچائی کی بنیاد۔ پھر 18 سال کی عمر میں وہ علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے۔ بغداد کا سفر، جو اس وقت علم و حکمت کا مرکز تھا۔ اور جاتے وقت ان کی والدہ نے وہ مشہور 40 سونے کے دینار ان کے لباس میں اندر کی طرف سی دیے۔ جی، اور چلتے ہوئے صرف ایک نصیحت کی جو تاریخ بدلنے والی تھی۔ انہوں نے کہا، بیٹا، حالات کیسے بھی ہوں، کچھ بھی ہو جائے، کبھی جھوٹ مت بولنا۔ اور بس یہی ایک جملہ تھا۔ اور یہاں سے کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ شروع ہوتا ہے۔ جی، ڈاکوؤں والا واقعہ۔ بالکل، راستے میں ان کے قافلے پر ڈاکو حملہ کر دیتے ہیں، سب کچھ لوٹ لیتے ہیں۔ ایک ڈاکو اس نوجوان لڑکے کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے، تمہارے پاس کچھ ہے؟ اور وہ چاہتے تو آرام سے کہہ سکتے تھے کہ کچھ نہیں، لیکن انہوں نے بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا، ہاں، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو تو یقیناً حیران ہوئے ہوں گے، پہلے تو شاید مذاق سمجھاؤ۔ جی، لیکن جب انہوں نے سنجیدگی دیکھی تو وہ انہیں اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ احمد بدوی؟ سردار نے بھی وہی سوال کیا، تم یہ رقم آسانی سے چھپا سکتے تھے، تم نے سچ کیوں بولا؟ اور یہاں پر وہ تاریخی جواب آتا ہے۔ انہوں نے کہا، میری والدہ نے مجھے ہمیشہ سچ بولنے کی نصیحت کی ہے، اور میں چند سکوں کے خاطر اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ یہ ایک فیصلہ کن مومنٹ تھا۔ جی، آپ سوچیں، اس سردار کی ذہنی حالت، اسے یہ احساس ہوا کہ یہ بچہ اپنی ماں کا ایک وعدہ نہیں توڑ رہا، اور وہ روزانہ اپنے پیدا کرنے والے رب سے کیے ہوئے وعدے توڑتا ہے۔ اچھا، یہ تو بہت گہری چوٹ تھی۔ بالکل، اسی ایک احساس نے، اسی ایک جملے نے اسے اور اس کے پورے گروہ کو توبہ پر مجبور کر دیا۔ واہ، یہ واقعہ ہمیں سچائی کی طاقت دکھاتا ہے، اور یہ ایک سوال بھی اٹھاتا ہے نا، کہ ہم اپنی زندگیوں میں چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے کتنی بار سچ سے سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ تو اس حیران کن واقعے کے بعد آپ بغداد پہنچے، یہ 1095 عیسوی کی بات ہے۔ لیکن وہاں پہنچ کر زندگی آسان تو نہیں ہوگی؟ بالکل بھی نہیں، وہ شدید غربت کا دور تھا۔ کئی ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ اکثر دریائے دجلہ کے کنارے پڑی ہوئی پھینکی ہوئی سبزیوں پر گزارا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! لیکن اس مشقت کے باوجود ان کی علم کی پیاس کم نہیں ہوئی، علم حاصل کیا۔ جیسے ابو سعید المبارک سے انہوں نے فقہ حنبلی سیکھی۔ فقہ حنبلی، یہ تو اسلامی قانون کا ایک کافی سخت اور اصولوں پر مبنی مکتب الفکر مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل، ایک بہت ہی کتاب کے مطابق نقطہ نظر۔ اور دوسری طرف انہوں نے شیخ حماد الدباس جیسے صوفی بزرگ سے تصوف کے علوم سیکھے۔ اچھا، تو یہ دونوں تو بالکل مختلف چیزیں لگتی ہیں، ہے نا؟ ایک ظاہری قانون، ایک باطنی سفر۔ جی، اور یہی ان کی خاص بات تھی۔ انہوں نے شریعت کے ظاہری علم اور تصوف کے باطنی سفر، ان دونوں کو اپنے اندر جمع کیا۔ انہوں نے دین کے دماغ اور دل کے درمیان ایک پل بنا دیا۔
یہ واقعی ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ اچھا، تو انہوں نے یہ غیر معمولی تعلیم حاصل کر لی، اس کے بعد منطقی قدم تو یہی ہوتا کہ وہ پڑھانا شروع کر دیتے، کوئی مدرسہ کھول لیتے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ نہیں، انہوں نے ایک بالکل ہی مختلف راستہ چنا۔ وہ 25 سال کے لیے بغداد کی رونقوں سے دور عراق کے صحراؤں اور ویرانوں میں گوشہ نشین ہو گئے۔ جی، 25 سال۔ آج کے دور میں تو یہ سوچنا بھی مشکل ہے، کیا وہ دنیا سے، اس کے مسائل سے بھاگ رہے تھے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، لیکن ذرائع سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ فرار نہیں تھا، یہ تیاری تھی۔ تیاری؟ کس چیز کی؟ معاشرے کی خدمت کے لیے خود کو تیار کرنے کا عمل۔ اس دور کو مجاہدہ کہا جاتا ہے، یعنی نفس کے خلاف شدید جد و جہد۔ اچھا۔ اسے آپ ایک طرح کا روحانی بوٹ کیمپ سمجھیں۔ وہ اپنی انا، اپنی خواہشات، اپنے تکبر کو ختم کر رہے تھے، تاکہ جب وہ لوگوں کے درمیان واپس آئیں تو ان کا ہر عمل خالص اللہ کے لیے ہو، ذاتی فائدے کے لیے نہیں۔ یعنی دوسروں کی رہنمائی سے پہلے اپنے اندر کے شور کو خاموش کرنا۔ بالکل درست۔ جب تک آپ اپنے اندر کے ہنگامے پر قابو نہ پالیں، آپ باہر کے ہنگامے میں کسی کی رہنمائی نہیں کر سکتے۔ تو اس چوتھائی صدی کی شدید ریاضت کے بعد 50 سال کی عمر میں آپ بغداد واپس آتے ہیں۔ جی، 1127 عیسوی میں۔ اور لوگوں کو دین کی تعلیم دینا شروع کرتے ہیں۔ اور اس کا اثر وہ بہت گہرا اور بہت وسیع تھا۔ شروع میں تو کچھ لوگ آتے تھے، لیکن آپ کے الفاظ میں اتنی سچائی، اتنی حکمت تھی کہ آپ کی شہرت بہت تیزی سے پھیلی۔ اتنی کہ محفلیں کھلے میدانوں میں ہونے لگے؟ جی، اور کہا جاتا ہے کہ 70,000 تک لوگ شریک ہوتے تھے۔ 70,000؟ 12ویں صدی میں یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب کوئی لاؤڈ سپیکر تو تھا نہیں۔ یہ تعداد واقعی ناقابل یقین لگتی ہے، لیکن اس میں علماء، وزراء، عام لوگ سب شامل ہوتے تھے۔ لوگ آپ کے خطبات سن کر روتے تھے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے تھے۔ تو وہ کیا کہتے تھے جو اتنا پرکشش تھا؟ وہ لوگوں کے دل سے بات کرتے تھے۔ ان کی تعلیمات نے اس دور کے معاشرے میں ایک نئی روحانی جان ڈال دی تھی، اور اسی وجہ سے انہیں محی الدین، یعنی دین کو زندہ کرنے والا کا لقب ملا۔ واہ! اور یہیں سے پھر سلسلہ قادریہ کی بنیاد پڑی؟ جی۔ اس سلسلے کی خاص بات کیا تھی؟ مطلب اسے دوسری تحریکوں سے کیا چیز مختلف بناتی تھی؟ اس کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ اس کی بنیاد سختی سے قرآن اور سنت پر تھی۔ اچھا۔ آپ نے اس بات پر بہت زور دیا کہ شریعت یعنی اسلامی قانون، اس کے فرائض کو پورا کیے بغیر طریقت یعنی روحانیت کا کوئی مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ یعنی ظاہری عمل اور باطنی پاکیزگی الگ الگ نہیں ہے؟ بالکل، وہ لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ آپ نے اپنے پیچھے تحریری کام بھی چھوڑا، کچھ مشہور کتابوں کا ذکر ملتا ہے۔ جی، جیسے الغنیۃ لطالب طریق الحق، فتوح الغیب اور الفتح الربانی، یہ آج بھی رہنمائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو 1166 عیسوی میں تقریباً 89 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا اور آپ بغداد میں ہی مدفون ہیں۔ جی، ان کی میراث آج بھی لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، صرف سلسلہ قادریہ کے پیروکاروں میں نہیں بلکہ ان کی تعلیمات میں۔ بالکل، وہ مکمل سچائی کا اصول، اللہ پر غیر متزلزل بھروسہ، اور شریعت اور طریقت کا وہ اٹوٹ رشتہ۔ اور ان کی زندگی ہمیں ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ وہ کون سا ایک اصول ہے جسے اگر ہم بھی نوجوان عبد القادر کی طرح سچائی اور مضبوطی سے تھام لیں تو وہ نہ صرف ہماری اپنی زندگی بلکہ ہمارے ارد گرد کے لوگوں کی زندگیاں بھی بدل سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت گہری سوچ ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ تفصیلی گفتگو پسند آئی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل اسمارٹ اسکوپ کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ نے غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی زندگی سے کیا سبق سیکھا، ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔